الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج معزز علماء کرام، مبلغین عظام، قابل قدر حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ہمیں شکر گزاری کرنے کی تعلیم بھی دی ہے اور شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے. ارشاد خداوندی ہے: لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت اور دولت تو یہ دی ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے. حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت غلامی کے شرف سے ممتاز فرمایا ہے اور اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ہمیں نجات پانے والی جماعت اہل السنہ والجماعہ میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عنایت و مہربانی پر، اس کی اس کرم نوازی اور توفیق پر ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے اور عقائد حقہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرآشوب دور ہے، فتنوں کا دور ہے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہمارے دین و ایمان، عقیدے کو اور تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کے درپے ہے. ایسے موقع پر ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذمہ داری پہلے سے کہیں اور زائد بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کا تحفظ کریں، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی وابستگی کو مضبوط اور مستحکم رکھیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. اے ایمان والو، تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کو عطا کرنے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مختلف تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ایمان اور عقیدے کی عظیم نعمت و دولت ہمیں ملی ہے، یہ نعمت و دولت ہمیشہ ہمارے سینوں میں بسی ہوئی رہے اور دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، تاکہ قبر میں بھی کامیاب ہوں، حشر میں بھی بامراد ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب رشد و ہدایت، کامیابی اور نجات کے سلسلے میں ہدایت یہ دی ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ دنیا والے بھی ایمان لائیں جیسا کہ اے میرے حبیب کے صحابہ و اہل بیت تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت والے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر کون ہے، کامیابی کس کو ملے گی، نجات کون پائیں گے،
اس کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بیان فرما دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کا ایمان اور عقیدہ صحابہ و اہل بیت کے ایمان و عقیدے کی طرح ہو گیا تو وہ کامیاب و بامراد ہو گیا، وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے اور دو ٹوک فیصلہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی دنیا والے ایسے ہی ایمان لائیں اور ایسے ہی عقیدے والے بن جائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو یقیناً یہ ہدایت والے ہوں گے۔ اب ہدایت یافتہ کون ہے، کامیاب کون ہے، اس کے لیے کسی کی رائے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے صلاح و مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، بس یہ ایک معیار ہے، اس معیار پر آپ دیکھ لیں کہ ایمان صحابہ کا کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اہل بیت کا ایمان کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اور آج جو ایمان کی، اسلام کی دعوت دینے والے آپ کے سامنے ہیں، وہ کیا وہی ایمان اور عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں یا اس کے برعکس کوئی اور نظریے کو وہ ایمان اور عقیدے کا نام دے کر پیش کر رہے ہیں؟ آپ باشعور لوگ ہیں، اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، اللہ پاک نے فہم بھی دی ہے، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ سے پائی ہوئی فہم و سمجھ کو آپ استعمال کرتے ہوئے کام کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں تاریکیوں میں نہیں رکھا ہے، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی نسبت سے اجالا دیا ہے اور فرمایا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے میرے محبوب ہم نے یہ رشد و ہدایت والی کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ تمام انسانی طبقات کو اندھیریوں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ فرمایا میرے محبوب آپ اندھیریوں سے نکالنے والے ہیں، اجالے کی طرف لانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اندھیریوں کو جمع کے طور پر ذکر کیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے، ظلمتوں سے آپ نکالیں گے، نور کی طرف لائیں گے فرمایا، روشنی کی طرف لائیں گے فرمایا۔ تو اندھیریوں کو جمع لایا اور اجالے کو واحد لایا، مفرد کے طور پر ذکر کیا۔ آپ اجالے کی طرف لائیں گے فرمایا، اجالوں کی طرف نہیں، روشنی کی طرف لائیں گے فرمایا، روشنیوں کی طرف نہیں۔ اندھیریوں کے مقابل میں روشنیاں ہوتی ہے، تاریکیوں کے مقابل میں اجالے ہوتے ہیں، ادھر بھی جمع ہے تو ادھر بھی جمع ہونا چاہیے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا اندھیریوں سے آپ نکالیں گے اور اجالے کی طرف لائیں گے، روشنی کی طرف لائیں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم کے اس اسلوب سے یہ واضح ہو گیا کہ اندھیریاں تو بہت قسم کی ہے، ایمان سے دور ہونا، کفر میں ہونا ایک اندھیرا ہے، فسق و فجور میں ہونا ایک اندھیرا ہے، علم سے محروم ہونا ایک اندھیرا ہے، بدعملی میں پڑے رہنا ایک اندھیرا ہے، بے ادبی و گستاخی میں پڑے رہنا اندھیرا ہے۔ اندھیریاں تو مختلف ہیں، مگر ساری اندھیریوں کو ختم کرنا چاہو تو کئی اجالوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی اجالا ہے، کئی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی روشنی ہے، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا میں رہنے والوں، اندھیریوں سے نکلنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا قصد کر لو۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی توجہ تمہارا جب نصیب بنے گی تو یہ وہ اجالا دیں گے، یہی ایک اجالا ساری اندھیریوں کے خاتمے کے لیے کافی ہے، اور روشنیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجالوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کی ذات، یہ وہ نور ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو آ گیا اب وہ دنیا کو اجالے دینے والا ہو گیا، روشنیاں بانٹنے والا ہو گیا۔ حبیب کی ذات سے جو نور ملتا ہے ساری ظلمتیں اسی سے کافور ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرما رہا ہے رب کائنات کہ کیا وہ انسان جو کہ مرا ہوا پڑا تھا، مردہ تھا، ایمان کی روشنی نہیں ملی تھی، اخلاق کا اجالا نہیں ملا تھا، علم اور عمل سے بالکل محروم اور کوڑا تھا، بالکل وہ جان سے جا چکا تھا، مردہ اور بے جان ہو چکا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اپنے حبیب کو بھیج کر اسے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور مصطفیٰ سے وابستہ کر کے نور بھی دے دیا، اجالا بھی دے دیا۔ اب وہ دنیا میں چلتا ہے تو پریشانیوں میں نہیں چلتا ہے، یمشی بہ فی الناس، وہ مصطفیٰ کے نور کا
اجالا لے کر چلتا ہے، وہ روشنی میں چلتا ہے، صبح بھی چل رہا ہے تو اجالے کے ساتھ، دوپہر میں بھی چل رہا ہے تو اجالے کے ساتھ، حتیٰ کہ دنیا کا سورج ڈوب چکا ہے، بظاہر گھٹا ٹوپ اندھیرا آ چکا ہے، مگر در مصطفیٰ سے جو وابستہ ہے اندھیریوں میں نہیں ہوتا، یہ اجالے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، نور کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، ایسے مصطفیٰ کے عاشق کو، ایسے باوفا جانثار کو کیا تم اس کی طرح سمجھتے ہو جو کہ اندھیریوں میں پڑا ہوا ہے، جو کہ تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، لیسا بخارج منہا، وہ ان تاریکیوں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا ہے، اگر وہ ارادہ کر لیتا ہے تو حبیب وہ کریم آقا ہے، اگر وہ ارادہ کر لیتا ہے تو مصطفیٰ کا فیض اسے بھی اندھیریوں سے نکالتا ہے، اجالے والا بنا دیتا ہے، اسے روشنی والا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ نور والے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو مانتے ہیں اور اسی نور کی خیرات میں صبح و شام لیل و نہار بسر کرتے ہیں، اسی وجہ سے دنیا کو یہ اجالے بانٹتے ہوئے جاتے ہیں، روشنیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ نعمت و دولت جو اللہ پاک نے ہمیں ارزاں عطا کی ہے، اس نعمت و دولت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج اسی دولت پر حملہ ہو رہا ہے، اسی نعمت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دنیا کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج ارتداد کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے، اپنے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے غیروں سے شادی رچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ جذبات کا کھلواڑ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پتہ نہیں ہے یہ نعمت ایمان جو اللہ نے دی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ کس قدر و قیمت والی نعمت ہے، یہ کتنی شان و عزت والی دولت ہے، اس قیمتی سرمایہ کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے سامنے کمزور ہیں یہ سمجھ رہے ہیں، ارے نہیں، ہم بڑی طاقت والی جماعت ہے، بڑی قوت والی جماعت ہے، بہت نصیب والی جماعت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو طاقتیں دی ہے، اللہ نے جو ہمیں عزتیں دی ہے، یہ طاقت و عزتوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت و دولت ہے۔ آپ سوچئے، آج لوگ ریال بتا کر، ڈالر بتا کر آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں، تہذیب پر یلغار کر رہے ہیں، ثقافت کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں۔ عزیزوں، دنیا کے ان مکار، دنیا کے ان ڈاکوؤں کو یہ بتلا دو، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اے دنیا کے دولتوں کو بتا کر ہم سے ایمان چھیننے کا ناپاک ارادہ کرنے والوں، تم دے بھی کیا سکتے ہو اور ہے بھی کیا تمہارے پاس دینے کے لیے؟ کیا یہ مال کے ذریعے سے تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اس سے کیا تم ہمارے عقیدے کو چھیننا چاہتے ہو؟ ارے ہم ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، ہم نسبت مصطفیٰ کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، ہم غلامی مصطفیٰ کا رشتہ توڑنے والے نہیں ہیں۔ تم دولت دکھا کر ہماری غربت میں ہماری مدد کر کے ہم سے دامن مصطفیٰ کی وابستگی کو چھڑانا چاہتے ہو تو اے غریب مسلمانوں، فاقہ کشی میں زندگی بسر کرنے والوں، محنت کشی میں زندگی بسر کرنے والوں، فٹ پاتھ پہ پڑے رہنے والوں، نانے شبینے کے محتاج بن کر بھی زندگی گزارنا پڑے تو گزارنا، مگر ان مال و زر کی چمک دکھا کر ایمان کو چھیننے والوں کو بتا دینا ہمارے پاس جو نعمت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، تم اس سے محروم ہو، اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ہر سنی مسلمان کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ اے دنیا والو، اے ہم سے ہمارے عقیدے کا سودا کرنے کا ناپاک ارادہ کرنے والو، کیا تم مال کے ذریعے سے ہمیں مدد دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں نور ایمان دیا ہے، یہ جو نعمت ہے خیر مما آتاکم، یہ تمہارے خزانوں میں نہیں ہے، یہ تمہارے سرمایوں میں نہیں ہے، یہ تمہارے بیلنس میں، بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ جو نعمت ہے تمہارے پاس کی ہر شے سے عظمت والی ہے، رفعت والی ہے، نفع بخش نعمت ہے، اس کی عظمت کا اندازہ محشر کے میدان میں ہوگا۔ سارے کے سارے سکے وہاں کچھ بھی نہیں چلیں گے، وہاں اگر کوئی سکہ چلے گا تو عظمت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہوگی اسی کا سکہ چلے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عشق حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سینے میں ٹھاٹے مار رہا ہوگا اسی کا بول بالا ہوگا, اسی کو عزت و عظمتوں سے نوازا جائے گا, اس کی رفعتوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر, ذرا قرآن ہی سے پوچھو اللہ کے محبوب سے وابستہ رہنے والے کیسے نعمتوں میں ہوں گے. اس وقت ان لوگوں کا جو حال ہوگا جو آج آپ کو دولت دکھا کر, آج آپ کو اپنی جماعت کی تعداد کی کثرت دکھا کر نبیوں کے سردار سے اور ایمان و عقیدے سے آقا کی نورانی شان کے جلووں سے دور کرنا چاہتے ہیں. آپ سن لو, قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وہ محشر کا میدان بھی کیا شان والا میدان ہوگا. اس دن ایک وہ غلام بھی ہوں گے جو آقا علیہ السلام کی نورانی شان کو مانتے ہوں گے, آقا کی شفاعت کو مانتے ہوں گے, در مصطفیٰ کی خیرات سے اپنی جھولیوں کو بھر لیا کرتے تھے, جو یہ کہا کرتے تھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جن کی آنکھیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا, جو یہ کہا کرتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جو آقا کے در کے ٹکڑوں پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے وہ ہوں گے, اور یہ بھی ہوں گے جو کہا کرتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مانگنا جائز نہیں ہے, ان کی بارگاہ میں بھکاری اور منگتا بن کے جانا جائز نہیں ہے. یہ بھی وہاں ہوں گے جو آقا کے نور کو اجالے کو مانتے, وہ بھی ہوں گے, اور انکار کرنے والے یہ بھی ہوں گے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا, یہ کہنے والے بھی ہوں گے, اور نور مصطفیٰ کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے. نعرہ رسالت, زندگی بھر ان نورانی عقیدوں کو سینوں میں بسانے والے اور دنیا بھر کے لوگوں کی مخالفت مول لینے والے ہوں گے. آج انہیں جہاں ان کی اکثریت ہے شرمندہ کیا جا رہا ہے, ان کو بظاہر بے وقار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج آپ بہت ہی بڑے مجمع میں موجود ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے وہ سنی غریب مسلمان کی حالت بھی معلوم ہے جو اپنی بستی میں اکیلا ہے, باقی اطراف بد عقیدہ لوگ ہیں, بد مذہب لوگ ہیں. اس کے بیچ میں اس بیچارے کو عقید حقہ پر رہنے میں کتنی مشقتیں اور کتنی مصیبتیں پر واقع ہو رہی ہے, اس پر اس کو پتا ہے. عزیزان محترم, اب یہاں تو دل دکھ رہا ہے, یہاں تو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہاں تو دھمکیاں دی جا رہی ہے, مگر عزیزان گرامی قدر حشر کا میدان ہوگا, آپ کی شان وہاں دیکھنے کی ہوگی. اب کیا ہوگا؟ یہ جو زہد و ورع کا دعویٰ کر رہے تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھولی بھالی امت کے عقیدوں پر ڈاٹا ڈال رہے تھے, یہ وہاں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اندھیریوں میں ہوں گے. ان کے پاس کوئی اجالا نہیں ہوگا, کیونکہ نور ہی کو نہیں مانتے تو اللہ بھی بے نیاز ہے. اجالا ان کو کیوں دے گا؟ اللہ ان کو روشنی کیوں دے گا؟ وہ اندھیروں میں رہیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ان عاشقوں کو ظاہر کرے گا جو آقا کے نور کا اور آقا کی عظمت کا خطبہ پڑھا کرتے تھے اور وہ پاکیزہ عقیدے کو سینوں میں بسائے ہوئے تھے. اللہ انہیں کیا کرے گا؟ اللہ پاک انہیں نور کے منبروں پر بٹھائے گا. لہم منابر من نور, نور کے اسٹیج ان کے لیے سجے ہوئے ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ ان ثیابہم نور, اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ بھی نور کا ہوگا. منبر بھی اسٹیج بھی نور کے ہوں گے, لباس بھی نور کے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور, اور وہ نور ہی کے اوپر بٹھائے جائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ, ان کے آگے بھی نور ہوگا, دائیں بھی نور ہوگا, نور ہی نور ہوگا, اجالا ہی اجالا ہوگا, روشنی ہی روشنی ہوگی. اور ادھر وہ بھی ہوں گے جو اس کو نہیں مانا کرتے تھے. اب محشر کے میدان میں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ قرآن ہی سے پوچھو, کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, منافق مرد اور منافق عورتیں ان ایمان والوں سے کہیں گے جو آقا کریم علیہ السلام پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. کیا کہیں گے؟ انظرونا, اے ایمان والو, اے نور مصطفیٰ کے جلووں میں اپنی زندگی بسر کرنے والو, ایک نگاہ اٹھا کر ذرا ہمیں دیکھ بھی لو. یہاں کیا کہتے تھے؟ مصطفیٰ کی نگاہ کرم کی خیرات مانگنا شرک ہے اور بدعت ہے. اللہ کی نظر کرم ہو تو بیڑا پار ہے. حبیب کی نگاہ کرم سے کیا ملنے والا ہے؟ تم سرکار سے نظر کرم کی بھیک مانگتے ہو, یہ بدعتی عقیدہ ہے, یہ شرکیہ عقیدہ ہے. یہاں آقا سے نظر کرم کی بھیک نہ مانگنے کو شرک و بدعت کہتے تھے. اب وہاں کیا ہوگا؟ عظمتیں جب کھلیں گی تو اس وقت سرکار سے تو عرض کرنے کی ہمت نہیں کریں گے, ایمان والوں سے غلاموں سے کہیں گے انظرونا
انظرونا، ایک نگاہ ہم پر ڈال لو، ایک مرتبہ ہمیں دیکھ لو۔ یہاں زندگی بھر تمہیں تانا دیتے تھے، نظر کرم میں کیا ہوتا ہے، نگاہ پڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کا تو یہ ایمان و عقیدہ ہے، وہ حبیب کی نگاہ مقدس سے زندگیاں سنورتی ہے، اور وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ میرے محبوب ہیں جو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر میرے بندوں کو سناتے ہیں اور ان کے دلوں کو اپنی نگاہ فیض سے پاک صاف کرتے ہیں۔ اللہ نے وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا، دلوں کو سنوارتے ہیں، پاک کرتے ہیں، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کا علم عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے تلاوت کے بعد تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن حبیب پڑھتے ہیں اور علم دیتے ہیں نہیں فرمایا، قرآن پڑھتے ہیں، یہ زبان سے قرآن سناتے ہیں، نگاہ سے دلوں کی دنیا کو بدلتے ہیں اور علم سے سینوں کو لبریز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ پاک کرنے کے لیے ناپاکی کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ کپڑے کو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ کپڑا گندا ہو گیا، آپ کو پتا ہے کہ کہاں گندگی ہے تبھی تو پاک کریں گے، گندگی کا علم نہیں ہے تو پاک کیسے کریں گے، نجاست کو نہیں جانتے تو دور کیسے کریں گے۔ تو اللہ نے کیا بتلایا؟ میرا محبوب دلوں کو پاک کرنے والا ہے، تمہارے قلوب کو سنوارنے والا ہے۔ تو کیا مطلب؟ دلوں میں کون سی شے آ کر دلوں کو گندا کرتی ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں تبھی تو پاک کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، اے دنیا والوں، اس سائنٹیفک دور میں سارے آلے ایجاد کیے جا چکے ہیں، مگر بتاؤ کوئی ایسا بھی آلہ ہے جو دل کے اندر کے کفر کو جانتا ہو، دل کے اندر کے نفاق کو جانتا ہو، دل کے اندر کے حب دنیا کو جانتا ہو، ریا و تکبر کو جانتا ہو؟ نہیں نہیں، ہر آلے سے آپ بہت کچھ معلوم تو کر سکتے ہیں، مگر کس کے دل میں محبت ہے اور کس کے دل میں عداوت ہے معلوم نہیں کر سکتے، کس کے دل میں کفر ہے اور نفاق ہے معلوم نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے آلے عاجز ہیں۔ علم مصطفیٰ کی شان تو دیکھو کہ دلوں کی گندگیوں کو دیکھتے بھی ہیں اور نگاہ لطف و کرم سے اس کو دور بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نگاہ کرم کا فیض ہے، یہ آپ ہم مانتے ہیں، مگر آج جو اس کو شرک و بدعت کہہ رہے ہیں ان کا حال محشر میں کیا ہوگا؟ قرآن سے پوچھو، وہ کہیں گے انظرونا، ہمیں آپ لوگ دیکھ لو، کہیں گے انظرونا، پوری جماعت اہل ایمان سے خطاب کریں گے، اس شاخ کے مجمع سے خطاب کریں گے۔ وہاں انفرادی طور پر فیض لینے کا انکار کرنے والے کہیں گے انظرونا، اے غلامان مصطفیٰ ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی آپ کے پاس آ جانے دو اور نگاہ اٹھا کر ذرا ہمیں دیکھ لو۔ کیا ہوگا؟ نقتبس من نورکم، ہم بھی آپ کے نور سے کچھ خیرات لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں نور مصطفیٰ کی خیرات پر اعتراض ہے، در مصطفیٰ کے صدقوں پر اعتراض ہے، وہاں ان کے غلاموں سے بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہاں تو آقا کی بارگاہ میں جا کر مانگنے کو شرک کہتے تھے، کیوں؟ توحید کے خلاف ہے، عقید توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ فلسفہ یہاں تھا۔ تو اب بتاؤ محشر میں وہ توحید کا عقیدہ کیوں بھول گئے؟ وہاں بھی یہی کہنا تھا، ہم اندھیریوں میں ہیں، اے اللہ ہم تو تیری توحید کے ماننے والے ہیں، مولا ایک اجالا ہمیں بھی دے دے، ان کو جیسا تو اجالا دیا ہے تھوڑا سا اجالا ہمیں بھی دے دے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے، مصطفیٰ کے غلاموں سے مانگیں گے۔ اب بتاؤ اگر آقا کے در سے خیرات کا حاصل کرنا اور مانگنا یہ شرکی عقیدہ ہوتا تو یہ ظالم پھر محشر میں یہ شرکی عقیدے کا اظہار کیوں کرتے؟ اللہ نے بتایا ہے بد نصیبو، میرے مصطفیٰ کے در کی خیرات کے سلسلے میں تم نے شرک کا فتویٰ دیا، میں سمد ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے دنیا میں تو سب کو موقع دیا ہے، میرا انکار کرنے والا بھی پلتا رہا، مجھ کو نہیں ماننے والا بھی جیتا رہا، میں نے رزق و روزی اس کو بھی دی، تمہیں موقع دیا تو تم یہ فخر کرنے لگ گئے۔ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہوتا تو پھر ہمیں اتنا پھیلنے کا موقع کیوں ملتا تھا؟ ہمارا چینل اتنا ترقی کیوں کرتا تھا؟ ہمارے ہاتھ پر اتنے لوگ مسلمان کیوں ہوتے تھے؟ تم نے نہیں سمجھا کہ یہ خدا کی ڈھیل ہے، تم تو اپنی مقبولیت پر اس کو دلیل بنا لیے۔ ارے اللہ نے فرمایا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اے محبوب آپ بتلا دیجئے، ہم غیروں کو بھی موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ املی لہم ان کیدی متین، میں موقع دیتا ہوں مگر مصطفیٰ بتلا دو ان قیدی متین، میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر کو یہ کیا جانے،
ان کو बज़ाहिर پھلتا پھولتا دیکھ کر مایوس مت ہو جاؤ, ظاہری اعتبار سے ان کے ارتقاء کو دیکھ کر دھوکہ بھی مت کھاؤ, اپنی حالت سے مایوس بھی مت ہو جاؤ. یہ دنیا کی چمک دمک ظاہری ہے, محشر میں آپ کا مقام ظاہر کر دیا جائے گا. یہ سارے آپ کے پاس بھکاری بن کر کھڑے ہوں گے جو در مصطفیٰ کے بھکاری بننے پر اعتراض کر رہے تھے. کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا ہمیں دیکھ تو لو, ایک نگاہ ادھر اٹھا کر دیکھ لو. کیا کریں گے؟ نقتبس من نورکم, ہم آپ کے نور سے اجالا لے لیں گے, روشنی لے لیں گے. تو اب اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ ایمان والے کیا کہیں گے اس کو نہیں بتلایا, کیونکہ ہمارے مزاج کی ایک کیفیت ہے, ہم لوگ بڑے بھولے بھالے واقع ہوتے ہیں. کیسا بھی آدمی تھوڑا متوجہ ہوا تو فوراً ہمارے دل میں سخاوت کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہے, جانے دو اب تو پکارا نہ, چلو دے دیں گے بول کے ہم سوچ لے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دے گا. قیل ارجعوا وراءکم, فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں تم جواب دے دو. یہ میرے مصطفیٰ کے مکار و غدار آج غلاموں کو بھیک مانگتے ہوئے ان کے پاس آئے ہیں, آقا کا انکار کر کے آئے تھے, اب ان کو تم جواب دے دو. ارجعوا وراءکم, پلٹ کے جاؤ اپنی دنیا کی طرف, فالتمسوا نورا, وہاں جا کے نور تلاش کر لو. یہاں نور لینے کو آئے ہو, ارے جس نور کو دنیا میں بھیجا تھا تم نے مانا ہی نہیں, اس کے بشریت کے شان کا تو تم نے اقان کر لیا, نورانیت کے جلوہ کا تم نے انکار کر دیا. تم نے کہا کہ یہ نور ہیں, مگر کون سا؟ ایمان کے اعتبار سے نور ہے, ہدایت کے اعتبار سے نور ہے, ظاہری اعتبار سے کیسے نور ہو سکتے؟ ارے ظاہر بینو, تم نے سورج کی روشنی کو دیکھا مگر میرے محبوب کو سورج کی روشنی کی طرح بھی روشنی والا نہیں مانا, صرف مانوی روشنی والا مانا. ارے میرے محبوب کی نورانی عظمتوں کو تم نے نہیں مانا ہے. آج میں بھی بتاتا ہوں کہ وہ نور والے حبیب کا صدقہ پانے والے کیسی شان والے ہیں. تو ان کی نورانیت کو اللہ آشکار کرے گا اور وہ بھیک مانگیں گے تو جواب دیا جائے گا. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پلٹو جاؤ, لوٹو لوٹو, دنیا کی طرف چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, پلٹ جاؤ. فالتمسوا نورا, وہاں روشنی تلاش کر لو. تو پھر کیا ہوگا؟ فوراً وہ پلٹیں گے. ان کے دھیان میں, گمان میں, خیال میں آئے گا شاید پلٹنے سے روشنی ملتی ہوگی. پلٹیں گے تو کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جیسے مڑیں گے پلٹیں گے, ایک دیوار ان کے اور ان کے درمیان قائم کر دی جائے گی. اب تک کھلا میدان تھا, دیوار قائم کر دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ, اور اس کا اندرونی جو حصہ ہوگا وہ رحمتوں والا ہوگا کیونکہ ادھر عاشق ہوں گے. وہ ظاہرہ من قبلہ العذاب, اور بیرونی حصہ جو ہوگا عذاب والا ہوگا. ایک ہی دیوار ہوگی, اندرونی حصے میں رحمتیں ہوگی, ادھر اللہ کی طرف سے ان پر مصیبتیں ہوگی اور عذاب ہوگا. اب وہ جب ادھر پڑ جائیں گے, دیوار بیچ میں آ جائے گی, تو کیا کریں گے؟ ینادونہم, اب وہ وہاں سے ندا دیں گے اور پکاریں گے. یہاں دور سے آقا کریم علیہ السلام کو غلام اپنے کرم کے لیے, اپنے اوپر کرم کرنے کے لیے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں ندائے یا رسول اللہ شرک ہے. وہاں جا کر یا رسول اللہ کہہ کر سلام پڑھو تو ٹھیک ہے, دور سے یا نبی سلام علیکہ پڑھنا جائز نہیں ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام. یہ بدعتی عقیدہ ہے, ہم نہیں مانتے. یہاں کہہ رہے تھے ندا شرک ہے, بدعت ہے, کفر ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے. پکارتے ہو تو کیسے تمہاری پکار کو وہ سنیں گے جبکہ وہ ہم سے کوسوں دور ہے, پھر ظاہری اعتبار سے دنیا میں ہے بھی نہیں. کیسے ممکن ہے؟ امکان, احتمال, اس طرح کی بحثیں لا لا کر انکار کرتے رہے. مگر وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کی شان بے نیازی دیکھو, دیوار کے پیچھے ان کو کر دے گا, چاہنے والوں کو اس حصے میں کر دے گا, اور وہ پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ ینادونہو نہیں ہے, اللہ کو پکاریں گے, نہیں آیا. ینادونہم, مصطفیٰ کے غلاموں کو پکاریں گے, دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے. اب جو کہتے تھے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, ان ظالموں کو بتایا جائے گا اب تم بھی تو دیوار کے پیچھے سے ان کو پکار رہے ہو. دیوار کے پیچھے کی, ارے ان کے دیوانوں کو خبر ہے تو وہ تو آقا ہے, ان کو کیسے خبر رہی ہوگی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. ینادونہم, تو وہ دور سے دیوار کے اس پار سے عاشقوں کو ندا دیں گے, محبوں کو پکاریں گے, غلاموں سے التجائیں کریں گے. ینادونہم, اب اگر
किसी दूसरे को मदद के लिए पुकारना शिर्क होता, यही इनका अकीदा सच्चा होता, इस पुकारने की इनको इजाजत नहीं दी जाती, मगर अल्लाह ने उनके अकीदे के झूठे होने को उनसे ही जाहिर कर दिया है। ए झूठो, दुनिया में तुमने कहा था मुस्तफा को पुकारो तो शिर्क होगा, अल्लाह के महबूब पाक के गुलामों को, औलिया को मदद के लिए पुकारो तो बिदअत हराम होगा, शिर्क होगा। अरे आज तुमसे ही पुकारने लगाता हूं, अब पुकारो तुम भी। और ये दुनिया में निदा का इनकार करने पर यहां की निदा तुमको दे देगा, पुकारो। पुकारेंगे और क्या कहेंगे? अलम नकुम माअकुम। अब बड़े हमदर्दी से कहेंगे, आप हजरात के साथ क्या हम दुनिया में नहीं थे? अलम नकुम माअकुम, क्या हम लोग आपके साथ नहीं थे? हमारे भी तो आपसे तिजारती ताल्लुकात थे, हम भी तो बिरादराने वतन के नाते आपके साथ उठते बैठते थे, मसाजिद में तो हम भी आया करते थे और मजमों में कभी कभी हम भी तो आके बैठ गए थे। आज क्या बात है कि आप लोग सरफराज हैं, हमारा ख्याल नहीं करते? पुकारेंगे और गुफ्तगू भी करेंगे तो मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो ये अकीदा है दीवार के पीछे से दूर से पुकारना जायज नहीं है, पुकार कर अपने झूठ होने का ऐलान भी कर रहे हैं और फिर मारूजा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, निदा भी है, खिताब भी है। या निदा को भी शिर्क कहते रहे, खिताब को भी शिर्क कहते रहे, मारूजा करने को भी नाजायज कहते रहे, वहां अर्जो मारूज भी चल रही है। अलम नकुम माअकुम, क्या हम आपके साथ नहीं थे? अब वो जवाब देंगे। पहले तो जब उनसे कहेंगे जरा एक नजर देखो, हम रोशनी ले लेंगे, तो अल्लाह ईमान वालों को जवाब देने के लिए नहीं मुकल्लफ करेगा, फरिश्तों से जवाब दिलवा देगा, इरजिउ वराकुम। अब यहां ये कहेंगे क्या आपके साथ हम लोग नहीं थे? तो अल्लाह फरमाएगा हाँ जवाब दे दो। अब ये जवाब क्या देंगे? कालू बला, क्यों नहीं थे आप लोग? बराबर हमारे साथ तो थे, हम कब नहीं बोले आप नहीं थे? वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन आप लोग अपने आप को फितनों में डाल चुके थे और फितना गरी अपना शियार बना चुके थे, और तब तुम शक-शुबे की बीमारी में घिरे हुए थे। तुम लोग बेयकीनी के अंधेरियों में पड़े रहे, हम यकीन के उजाले में रहे, हम यकीन के उजाले में थे, तुम अगर मगर के अंधेरों में पड़े थे। हम उजाले में थे यकीन के कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही ने तो हमें अल्लाह के एक होने की खबर दी है। तो सरकार जब अल्लाह के एक होने की गवाही दिए हैं, अल्लाह जो गैबुल गैब है उसकी जात से हमें आशनाई बख्शी है, तो फिर कायनात का कौन सा जर्रा आका से छुपा हुआ होगा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम तो ये अकीदा रखा करते थे। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन उम्मतियों को जब वो पुकारेंगे, कहेंगे क्या हम आपके साथ नहीं थे? तो ये कहेंगे थे तो सही, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम, और तुम अपने आप को फितनागर बनाए रखे, फितने मचाते रहे, ईमान और अकीदे पर डाका डालते रहे, तुम साजिशों में हमेशा मसरूफ और मशगूल रहे, और फिर इंतजार भी करते थे कि अहले सुन्नत पर कब मुसीबत आएगी, ये गरीब मुसलमान कब परेशान हाल हो जाएंगे। वह तरब्बस्तुम, हम पर अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश अगर आती तो तुम खुश होते थे, वरतब तुम और शक की बीमारी में पड़े रहे और ख्वाहिशात नफ्सानिया के तुम पैरोकार बन गए, हत्ता के शैतान ने तुमको अल्लाह तबारक व तआला से धोखे में रखा था। अब तो कुछ नहीं होगा। फल्यौम ला युखज़ु मिनकुम फिद्या, आज तुमसे कुछ लेकर भी रिहाई तुम्हारी नहीं की जाएगी, अब पड़े रहो जहां है पड़े रहो, फरमा दिया जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये अकीदों की हक्कानियत को देखो कि महशर में आश्कार कर दी जाएगी इसकी हक्कानियत, वहां वाशगाफ कर दिया जाएगा कि ये पाकीज़ा अकीदे रखने वाले कैसे कामयाब हैं, कैसे बामुराद है, कैसी शादमानी उनका नसीब व मुकद्दर बनी हुई है। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक ने हिदायत याफ्ता जमात की निशानदही की और फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये भी ईमान ऐसे ही लाएं जैसा कि ऐ सहाबा तुम ईमान लाए हो तो यकीनन ये हिदायत वाले होंगे। अब दुनिया वालों के सामने हिदायत की शाह राह वाज़े कर दी गई कि सहाबा का ईमान व अकीदा जैसा है वैसा ही ईमान व अकीदा रखो, कामयाब हो जाओगे, हिदायत वाले बन जाओगे। सिर्फ ज़बानी दावा नहीं, अमली तौर पर वैसा ही अकीदा होना चाहिए।
اور صحابہ کا عقیدہ کیا رہا، صحابہ کرام کا ایمان کیا رہا، احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرو۔ وہ صحابہ کرام اپنے آقا علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھا کرتے تھے۔ اٹھاؤ مشکات المصابیح، نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں صدیقہ کائنات حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ کیا کوئی کائنات میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے مانند ہو؟ اللہ کے محبوب سے یہ عرض کیا، آسمان کے تاروں کے برابر کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ اور یہ صدیقہ کائنات نے سوال کر کے ہمیں یہ اپنا عقیدہ بتلا دیا، میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی آسمان کے تاروں کی گنتی کا بھی علم رکھتے ہیں، اپنے امتیوں کے عمل کا بھی علم رکھتے ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں یہ جانتے ہیں۔ دوستو قرآن کا واضح فیصلہ ہے، ایمان صحابہ کی طرح ہو تو ہدایت والا ہوگا انسان۔ تو یہاں ایمان بتا دیا انہوں نے یہ ہے کہ حبیب پاک فضائی کائنات کو بھی جانتے ہیں، آسمانی کائنات کو بھی جانتے ہیں، اور ارضی کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، ہر امتی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ان کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں۔ عمل کرنے والا عمل کو جان سکتا ہے مگر نیکی ہوئی ہے یہ نہیں جان سکتا۔ نماز ادا کر کر آپ بیٹھے ہیں، یہ نماز آپ کا جو ادا کرنے کا عمل ہے یہ عمل ہے، نیکی ہے کب کہیں گے؟ اگر قبول ہو گئی بارگاہ خداوندی میں یہ نماز تو نیکی بنے گی، اگر رد کر دی گئی ہے تو عمل ہوگا نیکی نہیں ہوگی۔ اور قرآن نے تو کہا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے خود کو تھکانے والے پھر دہکتی ہوئی آگ میں جانے والے کہا ہے اللہ پاک نے۔ تو عمل نیکی اسی وقت بنے گا جب کہ قبول بارگاہ یزدی ہوگا۔ تو قبول کس کا عمل ہے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ غیب کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کے ذریعے سے بتایا، سرکار عمل کو بھی جانتے ہیں، قبول ہونے کو بھی جانتے ہیں، ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں، بارگاہ یزدی میں اس کے مقبول ہونے کو بھی جانتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کسی مولوی و ملا کا عقیدہ اس کا بتلایا ہوا نہیں ہے، یہ صدیقہ کائنات نے سوال کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو بتلایا ہے، اور ہمارے ائمہ کرام نے انہی عقیدوں کو اپنایا ہے۔ عقیدہ اہل سنت کے ائمہ نے بنایا نہیں ہے، عقیدے کو بتایا بھی ہے، بچایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، پہنچایا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے کہ یہ پاکیزہ عقیدے ہمیں اس نے دیے ہیں۔ تو حضرت صدیقہ کائنات نے عرض کیا، کیا کسی کی نیکی آسمان کے تاروں کے مانند ہے؟ تو آقا علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ٹھیک ہے، اب یہ سوال علم غیب پر دلالت کرتا ہے، اور میں تو غیب کو نہیں جانتا، اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بھی انتظار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا تو بتاؤں گا ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ حبیب پاک کو اللہ پاک نے مغیبات کا علم بخشا ہے، ما کان وما یکون کا علم عطا کیا ہے، اور ما کانا وما یکون کیا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کے علوم بے کرا کے ایک ذرے کا نام ہے۔ امام بوصیری سے پوچھو، کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کی کیا شان ہے، یہ دنیا اور جو آخرت ہے یہ آپ کی سخاوت کا ایک حصہ ہے، اور آپ کے علوم کی کیا شان ہے، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے بے کراں علوم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پاکیزہ عقیدے کا انہوں نے اظہار کیا، اور نبیوں کے سردار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نعم عمر رضی اللہ عنہ، ہاں عمر رضی اللہ عنہ کی نیکی آسمان کے تاروں کے مانند ہے۔ اس وقت حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، این حسنات ابی بکر، میرے آقا میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی ہیں؟ حبیب پاک نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ اے صدیقہ کائنات سن لو، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی نیکیوں کے سلسلے میں پوچھا تو آقا نے فرمایا ان کی ایک نیکی ایسی ہے کہ صدیق اکبر کی وہ ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ یا ایک اور عقیدہ بھی یہاں سے آقا نے سکھلا دیا، عمر رضی اللہ عنہ بھی امتی ہے، صدیق اکبر بھی امتی ہے، یہ بھی سرکار کے صحابی وہ بھی سرکار کے صحابی ہے، دونوں بھی صف اول میں نماز پڑھنے والے، غزوات میں معارک میں شریک ہونے والے، حبیب پاک کے دین کے لیے اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے والے، ہر خیر کے کام میں سبقت کرنے والے، یہ سارے کمالات کے اوصاف میں دونوں برابر شریک ہیں، دونوں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا ان کو کلمہ عطا کرنے والے ہیں، یہ ایمان لائے ہیں، آقا ایمان دیے ہیں۔ آقا نے کیا بتایا؟
دونوں میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے، دونوں بھی برابر عمل کر رہے ہیں مگر عمل میں برابر نہیں ہے۔ ایک صدیق اکبر ہے کہ ان کی ایک نیکی وہ ہے کہ فاروق اعظم کی ساری نیکیاں اس پر قربان ہے۔ تو آقا نے بتایا ارے امتی امتی عمل میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو بدنصیبو یہ عقیدہ کیسے درست ہوگا کہ عمل کر کے امتی بھی نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، صد بار استغفر اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث۔ حق و انصاف کیا ہے، دین و دیانت کیا ہے، رشد و ہدایت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کھلی آنکھوں سے حقائق کا ملاحظہ اور مشاہدہ کرنا ہے۔ دوستو آج ہم کسی پر ریمارک نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے آئینہ رکھ رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے اس کو پورا کرو، عقائد حق کیا ہے باطل کیا ہے دیکھو، اور کون کیا کہتا ہے کیا لکھتا ہے پڑھو، پھر اس کے بعد دیکھو کامیاب و ہدایت والا کون ہے۔ کسی سے فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر زندہ ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق پر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں تو یہ بے باکیاں ہے، یہ بے ادبیاں اور جسارتیں ہیں، اور وہاں تو یہ پاکیزہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو نبیوں کے سردار نے اپنے دو غلاموں میں توازن کو بتلایا تو ایک کی نیکی کو وہ شان دے دی کہ ان کی ساری نیکیاں اس ایک نیکی کے برابری میں نہیں آ سکی۔ تو یہی سے حبیب پاک نے بتایا یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں تو کلمہ پڑھانے والا ہوں۔ اب ان میں برابری نہیں ہے تو امتی اور نبی میں برابری کا تصور سوائے بے دینی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر اہل انصاف کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب پھر ایک بات یہ بھی تو سوچو کہ وہ صحابہ کرام نے جو نیکیاں کی ہے، اعمال صالحہ کیے ہیں، وہ بھی اعمال صالحہ کی روشنی میں آج بھی لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ آپ کو ہم کو بھی کرنا ہے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ارے ہم بھی کچھ کم نہیں ہے کر کے ہم ان کے اور ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ شیطان ایسے خواب لوگوں کو دکھا رہا ہے، مگر عزیزو سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بھی صدقہ و خیرات کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے، تم بھی صدقہ و خیرات کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ عمل تو صدقہ و خیرات کا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کا ہے، مگر ان کے اور تمہارے عمل میں کتنا فرق ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ اے لوگوں سنو، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ برابر سونا خیرات کرے گا تو میرے کسی صحابی کے پاؤ سیر جو کے برابری میں وہ نہیں جا سکتا۔ ایک طرف پاؤ سیر جو ہے، ایک طرف احد پہاڑ برابر سونا ہے، اور یہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کیا، انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ یہاں چھوٹا سا عمل ہے، وہاں سونا ہے پہاڑ برابر، اور سونے کی برابری کون سی شے کر سکتی ہے؟ اس کی قدر و قیمت کیا بتلانے کی ضرورت ہے؟ مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بس کیا ہے، یہ میرے صحابی کا پاؤسیر دو خیرات کرنا ہے، تم بھی میرے امتی ہو، کلمہ پڑھتے ہو، میری محبت میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، مگر سنو فرق ہے، وہ پاؤسیر کی برابری تمہارا ہو پہاڑ برابر سودا نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کو یہ اعزاز ملا تو صرف چہرے مصطفیٰ دیکھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ ایمان کی حالت میں رخ زیبائے مصطفیٰ کو دیکھا، صرف چہرے حبیب پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو چہرے انور کو دیکھنے نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ پاؤں سے جو وہ خیرات کرے، دنیا سونا ہو پہاڑ برابر خیرات کرے تو یہ صدقہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو بتایا چہرہ دیکھنے والے پاؤں سے جو کی خیرات کر کے اور پہاڑ کے سونے برابر صدقے پر بھاری ہے تو چہرے والے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، رخ زیبا والے مصطفیٰ کے جلووں کا کیا عالم ہوگا۔ تو عزیزان محترم آج کے اس پرآشو پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بصیرت و بصارت دی ہے اس کو کام میں لاتے ہوئے حق کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور بد عقیدگی اور بد مذہبی سے ہماری نسل کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم کو اس کا مکلف کیا گیا ہے، تعلیم و تربیت کرنا اور اصلاح اور تلقین کرنا آپ کا ہمارا کام ہے۔ عزیزان محترم اندھے ہیں لوگ، حقائق نہیں معلوم ہے، روا روی میں دیکھا دیکھی
सुना सुनी किसी को सही समझते हैं और समझते अगर ये गलत होते तो इतना चर्चा नहीं होता, इतनी किताबें नहीं लिखी जाती, इतना दीन का काम नहीं होता। अरे खुदा बेनियाज है, गैरों से भी दीन का काम लेता है। अगर बज़ाहिर किसी ने दीन का और इल्म का बड़ा काम भी किया है तो क्या उसकी वजह से वो अल्लाह का प्यारा बन गया? हबीब को अगर चाहता है, आका का अदब करता है तो अल्लाह का प्यारा है, वरना हबीब पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किसी के दीन के ज़ाहिरी कामों को देखकर, माल और दौलत के खर्च करने को देखकर अल्लाह का चहीता है, बस समझो हबीब पाक के दर का वफादार गुलाम है तो वो अल्लाह का प्यारा है। दौलत से वो अल्लाह का प्यारा नहीं बनता, दौलत से आदमी की किस्मत नहीं संवरती। आका जिसे नवाजे किस्मत का वो धनी है, आका जिसे नवाजे किस्मत का वो धनी है। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता, आका का वफादार उम्मती है तो वो अल्लाह का प्यारा होगा। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, बहुत कुछ करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसको रायगा करता है, और उससे कोई काम अगर हो गया तो उसके काम से वो अच्छा और प्यारा नहीं हो गया। अल्लाह ने हबीब पाक ने फरमाया है, अल्लाह पाक कभी गलत आदमी से भी दीन का काम ले लेता है। लयुअय्यिदु हाज़ा दीना बिर्रजुलिल फाजिर। हम देख रहे हैं कि भाई ऐसे अंदाज से दीन को पेश कर रहे हैं, अगयार अश कर रहे हैं, दंग हो गए, वाह वाह इतना बड़ा काम करने वाला गलत कैसे होगा? तो तुम उसके काम से उसको अच्छा समझते हो या अल्लाह के बतलाए हुए मेयार पर उतरने के बाद उसको अच्छा समझोगे? बोलो, ये मेयार किसने दिया है? अल्लाह ने कुरान करीम के जरिए से दिया है। ये मेयार पर उतर गया, छोटा भी काम करा तो वो बड़ा है। अगर ये मेयार पर नहीं उतरा तो ढेरों अमल का जखीरा भी रखा तो वो बड़ा क्या, वो अल्लाह के पास कोई कदर का काबिल ही नहीं है। आप ऐसे ही नहीं सुनिएगा, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, सिहासित्ता में हदीस पाक है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है, सहाबे किराम आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर है और आका माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। इसी दौरान क्या होता है, आका सामने वालों को अता करते हैं, दाएं जानिब बैठने वालों को अता करते हैं, पीछे जानिब कुछ लोग थे आका ने उन्हें नहीं दिया, और सरकार को पता है किसको क्या देना है। अल्लाह के महबूब पाक अलैहिस्सलाम किसी को देते हैं तो देने की हिकमत भी आका जानते हैं, नहीं देते हैं उसके अदम इस्तिहकाक को भी आका जानते हैं। सच्चा चाहने वाला है तो जिसको मिल गया वो भी खुश होता, नहीं मिला भी तो वो कहता है मैं मायूस क्यों हूँ, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अगर नहीं मिला है तो न मिलने में मेरे लिए कोई बेहतरी होगी, आशिक यह सोचता है। और सरकार ने यह फरमाया भी है, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, आका फरमाते हैं किसी को मैं देता हूं और किसी को नहीं देता हूं, तो जिसको देता हूं तो इसलिए देता हूं कि कहीं उसको ना देने की वजह से कोई आजमाइश में वो ना पड़ जाए, और किसी को नहीं देता हूं तो नहीं देने से वो मायूस ना हो। कभी ऐसा होता है उसके दिल के अंदर बड़ा ईमान कुव्वत के साथ जलवागर होता है और बड़ा मुतवक्किल होता है, तो ना देखकर भी, मैं नहीं देकर भी उसकी इस्तिकामत का इम्तिहान लेता हूं। अल्लाह के हबीब ने यह भी फरमाया, मगर वो जिनको नहीं दिया वो ऐसा नहीं था, वो तो बदनसीब थे, वो तो बेअदब थे, मगर नहीं मिलने से मायूस भी नहीं होना। बसा औक़ात शैतान वसवसे डालता है, इतनी मर्तबा हमने भी हाजिरी दी मगर एक हमारा मारूजा पूरा नहीं हुआ। अरे क्या पता है, अल्लाह के महबूब के पास से हर शय मिलती है, मगर हमारे लिए बेहतर क्या है वो आका जानते हैं। हम समझते हैं ये मिले तो बेहतर है, आका जानते हैं कि इसके बजाय कोई और शय वो हमारे लिए बेहतर है। हमारे आका अपने गुलामों को महरूम नहीं करते, जो उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है वही देते हैं। तो अल-गरज़ अज़ीज़ान मोहतरम, न मिलने पर क्या कहा, खड़े होकर कहने लगा इअदिल या मुहम्मदू, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए, आप आज आपने इंसाफ से काम नहीं लिया। शैतान हमारा दुश्मन है, उसने बहुत ज्यादा इबादतें की, बहुत ज्यादा सजदे किए, उसके बाद वो रानदाए दरगाह हुआ, तो उसने देखा कि इतने इबादतों के बाद मुझे पटक दिया गया, तो किस वजह से, सिर्फ बेबाकी की वजह से। मैंने आदम को सजदा नहीं करने के बाद क्यों नहीं किया कहकर पूछा तो कहा था अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं। मैंने बेबाकी का इजहार किया और बेअदबी का जुमला कहा तो अल्लाह ने सारी इबादतों की फजीलतों से मुझे महरूम कर दिया, जन्नत से निकाल दिया और पटक दिया, हमेशा के लिए मुझे लानती बना दिया। तो शैतान को पता है कि महरूमी का सबसे बड़ा कवि कौन सा जरिया है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, जसारत है, ताल्ली है। उसने यही किया
کہ جب بھی انبیاء دنیا میں آتے رہے لوگوں کو بھٹکاتا رہا تو وہی ذریعہ سب سے زیادہ استعمال کیا جس کا تجربہ اس کی ذات پر ہو چکا تھا. اپنی ذات پر تجربہ کیا کہ بے ادبی کرنے سے میں پٹکا گیا, اگر ان کو بھی بے ادبی کراؤں گا تو یہ بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس لیے ہر زمانے میں انبیاء کے مقابل میں کفار کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا, آپ تو ہم جیسے ہی بشر ہو. یہی صورتحال ہوئی جب اللہ کے محبوب علیہ السلام جل بگر ہوئے تو سوچا ختم نبوت کے تاجدار آ چکے ہیں, حبیب کردگار آ چکے ہیں, احمد مختار آ چکے ہیں, غریبوں کے غم گسار آ چکے ہیں, اب ان سے بہت زیادہ فیض امت کو ملے گا, محروم کرنا ہے تو کیسا کرنا. تو اس نے سوچنے کے بعد ایک بات اختیار کی کہ اب اگر میں کسی کو بے ادبی کرنے کے لیے کہوں تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا, لہذا کیا کرنا چاہیے, کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے دل میں ڈالنا چاہیے یہ ایک نیکی کی بات ہے اور نیکی کی دعوت دینا تو نیکی ہی ہے, نبی کے سامنے بھی تمہیں حق بات کہنی چاہیے. یوں ڈالا دماغ میں. کیا ڈالا دماغ میں وہ سوال کرنے والے کے, بھئی سرکار تقسیم کرے, عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کی ہے نا, تو عدل کرو بولنا برا ہے کیا؟ مجمع میں جتنے بیٹھے سب کو ملنا چاہیے, سامنے والوں کو ملا, دائیں والوں کو ملا, پیچھے والوں کو نہیں ملا, تو برابری تو ہوئی نہیں بظاہر. اب ہم یہی کہیں گے کہ آقا برابری کیجیے, عدل کیجیے. تو نبی سے عدل کرو کہنا گناہ ہے, نہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے, نہ گالی ہے, معاشرے میں بھی گالی نہیں ہے. عدل کرو کہنا تو ایک نیکی کی دعوت ہے. وہ شیطان نے اس کے دماغ میں کیا ڈالا, ارے کیا اچھا موقع ہے, دعوت کا کام کرو, اٹھو اٹھو دعوت کا کام کرو, دعوت کا تبلیغ کا کام کرو, اس سے اچھا کیا موقع ہے. نبی نے نظر انداز کر دیا, نبی کو یاد دلاؤ کہ عدل کرنا چاہیے. یوں دماغ میں ڈالا, اس بے وقوف کے کھڑا کیا, اور وہ ظالم نے یہ نہیں سوچا کہ عدل کی درخواست جس سے کر رہا ہوں یہ کون ہے, ارے یہ تو وہ مصطفیٰ ہے جو دھرتی پر قدم رکھنے کے بعد دنیا کو عدل کا قانون دیا ہے. آقا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گود میں دونوں طرف دودھ پیے, حلیمہ سعدیہ کے گود میں آئے, سیدھی طرف کا دودھ پی کر بائیں طرف کا چھوڑ دیے, کیونکہ ان کے ایک صاحبزادے اور بھی تھے جو دودھ پینے والے تھے. ارے بے انصافی کے ماحول میں ہمارے آقا نے عدل کا قانون دے دیا عملی طور پر. وہ ظالم نے یہ نہیں سوچا ارے میں کس سے عدل کرو کہہ رہا ہوں, ارے جن کے دمے قدم سے عدل کے چشمے پھوٹے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں عدل کرو, یہ تو بڑی جسارت ہوگی. یہ نہیں سوچا, اس نے کہا میں نے کیا غلطی کی ہے, اچھی بات ہے, دماغ میں ڈالا. سیدھی سیدھی بات, چھوٹے ہو یا بڑے ہو, اپنے سے بڑے ہو یا بڑوں سے بڑے ہو, حق ہے تو کہنا چاہیے, اس میں کسی کی کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. دماغ میں ڈالا, اٹھ گیا, کہنے لگا عدل کیجئے. اس کے بعد اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو سمجھ بھی نہیں آئی. آقا نے فرمایا وَإِلَكَ فَمَنْ يَعْدِلْ إِن لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ, ارے تیرا برا ہو اگر عادل میں نہ کروں تو روئے زمین پر عادل کرنے والا کون ہوگا. إِن لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِن لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ, اگر میں عدل نہ کرتا ہوتا تو تو محروم اور نامراد رہتا. اتنی اس خیرات میرے در سے پا رہا ہے اور آج عدل کرو کہہ رہا ہے. واللہ لا تجدون بعدی من ہوا اعدل منی, قسم بخدا میرے سوا کائنات میں تم کوئی اور عدل کرنے والے کوئی شان کا نہیں پاؤ گے. عدل کا قانون تو سمجھانے والا بھی میں, عملاً دکھانے والا بھی میں, مجھ سے کیا کہہ رہے ہو. آقا نے سمجھایا, مگر بے ادبی کرنے کے بعد حق بات سمجھ میں نہیں آتی. آج آپ سمجھائے اور کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو مایوس مت ہو جاؤ. بے ادبی کرنے کے بعد نبی پاک نے بھی فرمایا تو سمجھ میں بات نہیں آئی. آقا نے فرمایا کہ کتنی بڑی جسارت ہے, قسم بخدا روئے زمین پر سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا تو میں ہوں, میرے سوا کون سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا ہوگا بولو. میں عدل نہ کرتا تو تم محروم رہ جاتے. محبت سے آقا نے سمجھایا مگر ظالم نے نہیں سمجھا. اس کے دماغ میں یہی ہے کہ بات تو میں نے صحیح کہی ہے, یہ کیا بات ہے, مل جاتا تو سمجھتا تھا عدل ہو گیا. آقا نے ہدایت کی بات کہی مگر نہیں سنا. فاروق اعظم سے رہا نہیں گیا, عرض کرنے لگے اذن لی فیہ اضرب عنقہ, آقا اجازت عطا فرمائیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. فاروق اعظم بھی تو سرکار کے امتی ہے, صحابی ہے اور اسلام کے اسکالر ہے, قرآن کو آقا سے سیکھا ہے, دین کو آقا سے سیکھا ہے, درسگاہ نبوت میں انہوں نے تعلیم پائی ہے اور وہیں سے ڈگری بھی حاصل کی ہے. انہوں نے عرض کیا آقا اجازت دیجئے گردن اڑا دوں گا. تو گردن اڑاؤں گا کیوں کہا؟ فاروق اعظم کی نظر نے اس کو واجب القتل کیوں سمجھا؟ کیا اس نے اللہ کا انکار کیا تھا؟
کیا اس نے نبی کی نبوت کا انکار کیا تھا؟ کیا رسول کی رسالت کا انکار کیا تھا؟ کیا اس نے تصور آخرت کا انکار کیا تھا؟ کیا فرشتوں کا انکار کیا تھا؟ کیا آسمانی کتابوں کا انکار کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، ایمان مفصل میں جن چیزوں کو ماننا ہے ان میں سے کون سی چیز کا انکار کیا تھا؟ ایک آدمی مومن ہونے کے بعد واجب القتل اسی وقت ہوگا جبکہ وہ مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر آئے، کسی ایمانی عقیدے کا انکار کر بیٹھے، تب اس کا قتل واجب ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس نے کہا تو اتنا ہی تھا کہ آپ عدل کیجئے، اتنا کہنے پر فاروق اعظم نے اس کو واجب القتل کیوں سمجھا؟ ان کی سمجھ اگر ان کی غلط ہوتی تو آقا فرماتے عمر کیا یہ گستاخ ہو گیا ہے؟ کیا بے ادب ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیسے تم اس کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہو؟ میری بارگاہ میں بیٹھا یا رسول اللہ کا لفظ بھی کہا ہے اور نماز بھی پڑھتا رہتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں فرمایا۔ تو مطلب فاروق اعظم نے کیا سمجھا؟ درس گاہ مصطفیٰ کے طالب علم نے یہ سمجھا چاہے کتنا بھی وہ نماز کیوں نہ پڑھ لے، اگر زبان سے ایک بار بھی نبی کی بارگاہ میں بے باکی کا لفظ بول دیتا ہے تو وہ نمازی تو کجا مسلمان بھی نہیں رہتا ہے۔ یہ فکر فاروق اعظم ہے، یہ عقیدہ فاروق اعظم ہے، اور ان کا تنہا عقیدہ نہیں، جماعت صحابہ بھی ہے، کسی نے ان پر نکیر نہیں کی، اعتراض نہیں کیا۔ نہ حبیب پاک نے یہ فرمایا کہ عمر قتل کے قابل نہیں ہے، لائق گردن زدنی نہیں ہے، نہیں فرمایا۔ آقا نے فرمایا ہاں عمر فَإِنَّ لَهُ مَن يَقْتُلُهُ، عمر یقیناً یہ واجب القتل ہے مگر اس کو قتل کرنے والے کوئی اور ہیں۔ فرمایا یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے جتنے ہم مشرب ہوں گے ان کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے قتل ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب نے، نبیوں کے سردار نے، امن و سلامتی کا پیغام دینے والے پیغمبر سلامتی وہ راحت نے بتایا اگر آقا کی بارگاہ کی گستاخی کرتا ہے اسے اس دھرتی پر امن سے رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام سے بڑھ کے دین کو سمجھانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ سے بڑھ کے دین کو سمجھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ بولو۔ جس کو اللہ پاک نے مصطفیٰ کی معرفت سے دین سکھایا ہے ان کے یہ جذبات تھے، اور حبیب پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہاں ہاں ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے شیطان راست گوئی کے پردے میں بے ادبی کرواتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کیا بے ادبی کی ہے۔ تو اب جو بد نصیب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بے ادبی کا وہ لہجہ اختیار کرتا ہے۔ اب کون حق پر ہے کون باطل پر؟ اس وقت کون ہے یہ فرقے والے؟ آپ کو ناموں کے ساتھ نشاندہی بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بے باکی بے ادبی ہے آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بے ادبی بے باکی جسارت ہم شری کے دعوے انانیت غرور کی جہاں سے بدبو آ رہی ہے وہی اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جو بانیے فرقے کا حکم ہے اس کے چیلوں کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک نے آگے فرمایا کہ اے عمر دعہ فإن له اصحابا، اس کے ساتھ کچھ اصحاب بھی ہیں اور بڑے عبادت گزار ہوں گے۔ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز کو اس کی نماز کے مقابل میں معمولی سمجھیں گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل میں حقیر جانو گے، بہت زیادہ نماز اور روزوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے یقرؤون القرآن، نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، قرآن کے قاری بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ قال اللہ کہیں گے قال رسول نہیں کہیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے حدیث بھی پڑھیں گے۔ فرمایا یقولون من قول خیر البریہ، سب سے بہترین ذات کائنات میں جو ان کی باتیں بھی سنائیں گے، سب کچھ ہوگا مگر یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تیر کمان سے تیر نکلنے کے بعد شکار میں پیوست ہو کے جیسا نکل جاتا ہے ویسے دین میں داخل ہو کے نکل جائیں گے، اور نکلیں گے تو ثم لا یرجعون، پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے، آقا نے فرمایا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لا یزالون یخرجون، ان کا فتنہ جب بھی ختم کیا جائے گا نئے انداز سے یہ ابھرے گا اور نکلتے رہیں گے حتی یکونا آخرہم مع المسیح الدجال، جب کانا دجال آئے گا تو یہ اس کے ہمنوا بن کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ حبیب پاک نے بتلایا، تو اب کیا علامت بتلائی؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے احداث الاسنان، سفہاء الاحلام، نو خیز ہوں گے اور عقل کے بالکل کورے ہوں گے، اتنے ناسمجھ ہوں گے قرآن و سنت کا نام لے کر بدعقیدگی کی دعوت دیں گے۔ جب قرآن و سنت سے سچے عقیدے سنائے جائیں گے تو ظالموں کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بدعت نظر آئے گا۔
اور وہ جو بدعتیں کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آئے گا. مثلا نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس کو کہیں گے یہ بدعت ہے. اجتماعی دعا کو کہیں گے یہ بدعت ہے. فاتحہ کو کہیں گے جی یہ بدعت ہے. آقا کے دربار عالی شان میں بعد اب حاضر ہو کر سرکار کے گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے سلام پیش کرنے کہیں گے یہ بدعت ہے. قبلہ ادھر ہے، حاجی ادھر نہیں ہے. یہ بدعتیں نظر آئے گی. آقا جن کے رخ انور کے اٹھنے پر کعبہ قبلہ بن گیا، وہ کعبے کا جو کعبہ ہے ادھر منہ کرنے کو کہیں گے ادھر نہیں ادھر کرو. تو اب ایسے بدعتی کہہ کر لوگوں کو غلط انداز سے باور کرائیں گے، خود ان کے پاس عقل نہیں ہوگی، سوچیں گے نہیں وہ کیسی بدعتوں میں مبتلا ہے. ہم تو نماز کے باہر کے اعمال کی بات کرتے ہیں جس کو یہ بدعت کہہ رہے ہیں. یہ اپنی نمازوں میں کتنی بدعتوں کو داخل کیے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئے گی. سوچئے، میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. نماز کے اندر انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کی. نماز کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کہا اور نہیں کیا ہے. اب ان کا اپنا کیا حال ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے. تراویح ہی کو لے لیجئے مثال کے طور پر. نماز تراویح کی جب ہوتی ہے، قرآن جب ختم ہوتا ہے، من الجنۃ والناس قیام کی حالت ہوتی ہے. اور حکم کیا ہے؟ تلاوت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانا ہے. لیکن رکوع میں فوراً نہیں جاتے، ابھی رکوع میں جانے سے پہلے دعا شروع ہو جاتی ہے اور طویل دعا ہوتی ہے. اب ادھر کھڑے ہو کر سلام پڑھے تو کیا پوچھتے؟ نماز کے بعد سلام پڑھنا کہیں صحابہ سے ثابت ہے؟ قرآن کریم میں کہیں ہے ایسا؟ نماز کے بعد کہہ کر کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ بدعت ہے، ہم نہیں مانتے. اگر یہ عمل بعد میں اگر شروع ہوا ہے واقعی اس وجہ سے بدعت بن گیا ہے تو نماز کے اندر تم نے جو دعا کو شامل کر لیا ہے، قرآن کریم میں کہیں ہے کہ قرآن ختم ہونے کے بعد، تلاوت مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دعا کرنا چاہیے؟ کسی آیت میں ہے تو بتاؤ، بخاری میں ہے تو کہیں بتاؤ، مسلم میں ہے تو بتاؤ، ترمذی میں ہے تو بتاؤ، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں ہے تو بتاؤ. بلکہ یہی نہیں، دنیا علم حدیث کی کسی ضعیف کتاب میں بھی کوئی ایک روایت ہے تو بتا دو کہ اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر دعا کی ہو، یا صحابہ نے کی ہو، یا خلفاء نے کی ہو، یا اہل بیت نے کی ہو، یا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام برحق نے کی ہو. بتاؤ. نہیں بتا سکتے. یہ نماز کے اندر بدعت ہے. اس کے باوجود عقل کے حلقے کہتے ہیں کہ بدعتی اہل سنت ہے. اہل سنت تو اہل سنت ہی ہے. حقیقت میں بدعتی تو تم ہو، عمل کے بھی بدعتی ہو، عقیدے کے بھی بدعتی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عقیدوں پر قائم و دائم رکھے اور بدعقیدگیوں سے اور بدعقیدوں سے محفوظ و مامون رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.